تقریباً آدھا گھنٹہ ہے فاصل، تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جاری کرتا ہوں. اچھا جزاک اللہ. جی سر. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ رمضان ہی کا مہینہ ہے تو رمضان ہی کے بارے میں، روزوں کے بارے میں ہی ہم کوئی نہ کوئی بات ضرور شیئر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اگر علم میں ہے تو بہتر ہو جائے، اگر نہیں ہے تو ہمارے علم میں آ جائے، اور ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹائز کیا روزوں میں، اپنے جو اعمال تھے ان کو کس طرح سے پریزنٹ کیا، یہ پھر ہم دیکھتے جا رہے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزے مشقت نہیں ہے بلکہ رب کریم کا کرم ہے، اور روزے سب کے لیے ہیں، لیکن رب کریم نے بڑی رخصت کے ساتھ لوگوں کو آسانی دی ہے. تو لہذا یہ بات کہ جہاں کہیں کسی فرض میں اگر کوئی مسئلہ، کوئی عذر پیش آ جائے تو رب کریم وہاں رخصت دے دیتے ہیں اور وہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں کہاں کہاں اور کس کس جگہ رب کریم نے رخصت دی ہے، آسانی پیدا فرمائی ہے، اور روزوں کی برکت کو اسی طرح سے قائم رکھا ہے. روزے ظاہر ہے فرض ہیں، اور فرض جو چیز ہے اس کے لیے شرائط ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوں گی وہ، اور وہ جو فرض ہے، مثلا ہم انسان تو سب ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم میں سے اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ فرض ہے، لیکن اگر عقل ہے ہی نہیں، فاتر العقل ہے، تو پھر وہ فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بالغ ہی نہیں ہے، بچہ ہے، تو پھر بھی وہ فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ لازم نہیں رہتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی موجود ہے کہ 3 شخص جو ہیں وہ مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کے اوپر جو ہے نا یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لازم نہیں ہیں، جن سے فرض جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. مثلا جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو فاتر العقل ہے ہی اسے سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، زمین آسمان میں فرق نہیں کر سکتا، تو وہ مجنون ہوا. وہ جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا، ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس کے لیے روزے جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے، وہ اس کے لیے رخصت ہے، پکی رخصت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سویا ہوا شخص ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا اس کے اوپر بھی وہ چیزیں جو ہے نا وہ جو فرائض ہیں اس سے وہ ساقط ہو جاتے ہیں. کوئی اگر شخص سویا ہوا ہے تو وہ ہے ہی نہیں، بیدار ہونے کے بعد اس کے اوپر وہ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، نابالغ ہے تو بالغ ہونے تک. اسی طرح خواتین ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو ایک شرط ہے کہ وہ اگر حیض اور نفاس سے پاک ہوں تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا یہ روزہ جو ہے اس کی جو فرضیت ہے پھر وہ ہو جاتی ہے. وہ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ کیا ایسے نہیں ہے کہ جب وہ حیض سے ہوتی ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ رکھتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ایسی صورت میں جو ہے اس میں یہ ہے. اچھا اب ذرا آ جائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی اور آسانی ہے کہ مثلا آج کا دور جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تیز رفتاری کا دور ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، بڑی سہولیات ہیں. لیکن جب روزے فرض ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت تو سفر مشکل بھی تھے، اور بڑا دور دراز کے سفر تو اور بھی زیادہ تکان، اور بعض اوقات تو کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ملتی تھی، اور وہ مشقت جو ہے نا اس کی وجہ سے رب کریم نے مسافر کے لیے بھی روزوں میں جو ہے نا یہ رخصت رکھی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو رکھ لیں، اگر سمجھیں کہ یہ مشقت بن رہی ہے تو پھر روزے کو چھوڑ دیں. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب گھر واپس آئے آدمی یا آسانی محسوس کرے تو اس کی قضا کر لے، مسافر کے لیے یہ سہولت ہے. لیکن کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ جی ہر صورت چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اگر ہم سفر کے لیے نکلے ہیں. اگر سفر آسان ہے، آرام دہ ہے، کمفرٹیبل ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ سحری میں، نہ افطاری میں، نہ راستے میں، نہ موسم کی، تو پھر میرا خیال ہے روزہ رکھ لیں، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ تم میں جو لوگ بیمار ہوں یا سفر پر ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لیں۔ پھر رب کریم نے بیماروں کو بھی اور جو مسافر ہیں ان کو بھی رخصت دے دی، آسانی مہیا کر دی، اور یہ کہ بعد میں گنتی پوری کر دی جائے، یعنی کہ قضا اس کے لیے لازم ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ واقعہ ہے کہ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہم اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات تھیں ان میں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو ہیں، بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ روزے سے ہوتے تھے، اور بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ روزے سے نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کبھی معترض ہوئے۔ البتہ یہ بات جو ہے نا یہ ضرور تھی کہ روزہ آسانی سے اگر رکھ سکتے ہیں تو وہ روزہ رکھیں، اور وہ روزہ جو کمزور ہے وہ افطار کرے۔ یہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو اور مشکل میں پھنسا لے، تو اس میں تھا کہ یہ افطار رکھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کا بھی یہی تھا کہ رکھتے بھی تھے نہیں بھی رکھتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے وہ رکھ لیتے تھے، سمجھتے تھے کہ میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو نہیں تھا اس کے لیے اعتراض نہیں تھا۔ بیمار کے لیے جو ڈفرینٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ رمضان مبارک میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے لیے روزہ جو ہے وہ مشقت بن جاتا ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا، یا بعض اوقات روزے سے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو پھر افطار کا حکم ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں فرما دیا گیا کہ وہ روزہ جو ہے وہ افطار کر دے، اور جیسے ہی کوئی شخص بیماری سے پھر صحت کی طرف ہوتا ہے تو پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں ایسا بیمار ہو گیا ہوں کہ مجھے اب امید ہی نہیں ہے کہ میں روبے صحت ہو سکتا ہوں اور مرض میرا ہمیشہ کے لیے ہے، تو پھر اسے تو چاہیے کہ اس امید سے نہ رہے، بلکہ وہ ہر روزے کا جو ہے نا ایک مد طعام کسی مستحق کو کھلائے، اور یعنی کہ ایک دن کا کھانا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا ہے، اور کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور اس کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا دیں۔ تو بیمار جو ہے وہ جس کو یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے قضا نہیں ہے، یعنی جو ایسا بیمار جس کی صحت دوبارہ واپس آنے کا بالکل احتمال نہیں ہے، تو وہ بہرحال ہر صورت پھر ایک جو ہے نا طعام شخص کو، مسکین کو وہ ضرور دے گا، لیکن جو روبے صحت ہو اس کے لیے اگر وہ طعام دیتا ہے تو وہ اس کے صدقے میں آ جائے گا، لیکن جب صحت ملے گی اس کو تو پھر وہ روزہ بھی رکھے گا۔ یہ ہے اس شخص کے لیے جو روبے صحت ہو جاتا ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو بڑھاپے کی اس دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل ان کے لیے روزہ جو ہے وہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بہرحال یہ ہے کہ وہ ہر طور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت بوڑھے کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر دن کے وقت ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور بوڑھے شخص کے اوپر پھر قضا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بڑھاپا ایسی بیماری ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے جس کے ریورس ہونے کا چانس نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہو کے صحت میں آ سکتا ہے، جوان ہے بیمار ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، لیکن رب کریم اگر اسے تندرستی دے گا تو پھر وہ اسی طرح سے اپنی اسی طاقت میں، اسی قوت میں اور اسی جو ہے ایکٹیویٹی میں آ جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ قضا لازم ہے۔ لیکن جو بڑھاپے میں شخص چلا گیا اور اس کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے کہ جی وہ اتنی طاقت اس میں اندر آ جائے کہ روزہ اس کو اس کی زندگی کو ہرٹ نہ کرے، تو پھر البتہ یہی پھر رہ گیا کہ جی وہ ایک مسکین کا ہر روزے کا جو ہے وہ کھانا وہ ضرور دے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری خواتین ہیں، مثلاً اگر حاملہ خواتین ہیں تو وہ روزہ اگر رکھ سکتی ہیں، اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان کا بھی یہ دونوں کا، کہ اگر کوئی ایسی حاملہ خاتون ہے جس کو یہ عذر ایسا لاحق ہو کہ جسے روزہ رکھنے سے ظاہر ہے کہ اس کے بچے کو یا اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، تو بالکل رخصت ہے، وہ روزہ جو ہے اس کا جو ہے وہ چھوڑ دے، اور اس کی جو ہے بعد میں وہ قضا جو ہے وہ ہے وہ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی خواتین ہیں
جو افورڈ کر سکتی ہیں، رب کریم نے اسباب دے رکھے ہیں، ان کے پاس مال اسباب ہے، تو پھر وہ ہر روز وہ روزہ جو چھوڑ رہی ہیں اس حمل کی صورت میں اس خدشے کے ساتھ کہ جی بچے کو نقصان نہ ہو، تو وہ ہر روز ایک جو ہے مسکین کو بہرحال اس کے لیے بھی یہی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں رب کریم نے یہ فرما دیا ہے کہ یطیقون وعلی الذین یطیقون یعنی فدیۃ طعام مسکین، کہ یا ظاہر ہے روزہ جو ہے اس کی مشقت ہے، جو اس کی جو طاقت نہیں رکھتے اس مشقت کی، وہ فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ تو اگر ظاہر ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص، جو ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ یہ فیملی میں لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ روبے صحت ہو جائیں گے، لیکن اس بیماری سے وہ روبے صحت نہیں ہوتا، اور اگر کوئی رحلت جو ہے وہ فرما جائے بندہ چلا جائے دنیا سے، تو ظاہر ہے اس کے روزے تو وہ نہیں رہے، وہ رکھ نہیں سکا، چونکہ صحت یاب ہونے کے بعد قضا ہے تو ایسے شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکا، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری، جو اس کا ولی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے روزے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اس کی وفات کے بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متفق کلام ہے، جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ تو یہ بھی چلیں ہماری ذہن میں رہے کہ ظاہر ہے ہم اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دین ہے ہی محبت کا جو درس دینے والا ہے، خیال رکھنے والا ہے، جو چلا جائے اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم جانے والوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور رب سے اپنی عافیت بھی ہم بھی یہ مانگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہماری فیملی میں سے، ہماری گھر میں سے، ایسے رشتے میں سے جو ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ چلے گئے جن کے ذمہ روزے تھے، تو پھر گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ رکھ سکتا ہے، ان کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے، ان کی جو کھانا لوگوں کو دے سکتا ہے ان کے بدلے میں، لیکن اگر روزہ رکھے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ پیش آیا کہ ایک شخص ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اس پر ایک ماہ کے روزے باقی ہیں، کیا میں اس کی طرف سے قضا کروں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، یعنی روزہ جو اگر مس ہو جائے تو یہ اللہ کا قرض ہے، اور ہماری فیملی میں سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اگر رب کریم نے اگر توفیق دے رکھی ہے تو یہ قرض ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا دھیان بھی رکھنا چاہیے، اور اپنی فیملی میں اس کا درس بھی دینا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو چیز ہے بڑی محبت پیدا کرتی ہے۔ رب کریم کو یہ پسند ہے، اس لیے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا کرتے ہیں، رب کریم بھی ان کے لیے ایسے لوگ اسباب پیدا کرتا ہے کہ جو ان کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رب کریم نے روزوں کو بھی مشکل نہیں بنایا، بلکہ ہر طرح سے جو ساری رخصت بھی دی، آسانی دی، قضا کی جو ہے یہ دیا، اور ہر شخص کے لیے الگ الگ جو ہے یہ بتا دیا، تاکہ کوئی شخص اس کو اپنے لیے بار نہ سمجھے۔ تو لہٰذا رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان کہ روزوں کی جو برکات ہیں اس دنیا میں بھی ہم اس کے ثمرات جو حاصل کر سکیں، اور آخرت میں بھی اس کے ثمرات رب کریم ہمارے ضرور رکھے۔ یاد رکھیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ رب کریم کا ذکر سب سے زیادہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کر جو آخری 10 راتیں ہیں اعتکاف والی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معمول تھا، گھر والوں کو سختی کے ساتھ خود بیدار کیا کرتے تھے، یہ معمول تھا۔ عام سال کے جو معمول تھا اس سے ہٹ کر ہر شخص کو الگ الگ کہتے تھے کہ اٹھو، اٹھو روزہ رکھو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو اللہ کے ذکر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی بہتر کریں اور اپنے ساتھ رہنے والے جو ہیں ان کی عافیت بھی تلاش کریں۔ رب کریم ہمیں توفیق دے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو تو رب کریم ہماری اس لغزش کو معاف بھی کرے، اور ہماری زبان کی لغزش کو بھی معاف کرے، اور ہماری جو انفارمیشن ہے، ہمارا جو علم ہے، ہمارا علم اسی وقت جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ مکمل ہے جب رب کریم کی توفیق ساتھ ہو، اس کی منشا ہو کہ ہم درست علم تک رسائی حاصل کر سکیں۔ رب کریم ہمیں ایسے اسباب دے کہ ہم ان لوگوں سے ہمارا ملاقات رہے، ملنا رہے، جو لوگ
दुरुस्त इल्म की तरफ अपने आप को राग़िब रखते हैं और हम भी उनसे मुस्तफ़ीद हों, चूँकि कोई शख्स इल्म कुल नहीं है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, तो हमें इल्म वालों को तलाश करते रहना चाहिए। रब करीम आप सब पर अपना फज़ल और करम रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर।